ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئے۔ بیٹا، تو اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت پر بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بہت بڑا ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ یوسف کو آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا؟ ہم تو ہمیشہ اس کی خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بھی بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے تم لوگ اپنی کھیل کود میں ایسے مگن ہو جاؤ گے، اسے اکیلا چھوڑ دو گے اور خدا نہ کرے کہ اس سے کچھ ہو جائے۔ بیٹے ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیے اٹھا لے جائیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، نہ کوئی اور دیکھنے والا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آئی، یوسف، گھبراؤ مت، مال و حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ جن بھائیوں نے تم پہ اتنا ظلم کیا ہے، ایک دن وہ سب بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعملی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا۔ اب آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں کا رکا، پانی تلاش کرنے والی کنویں کی طرف نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹے۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور باہری قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے اور وہ اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا، ایک قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے کہا، یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اسے تنگ آ گئے ہیں اور وہ اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔
قافلے والے مصر پہنچے۔ مصر کی عوام اپنی ضرورت اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئی۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے، یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک سے چاہتا کہ یوسف کو خرید لے اور گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ مصر ہے، بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا ہے، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گئے اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس بچے کو سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، یہ بڑا ہو کر جو ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں انہیں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔